تو آپ چیف جسٹس کو بلاتے ہیں اور بلا کے ان سے آپ دوسرے لفظوں میں پولائٹ لفظوں میں مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ مستعفی ہو جائیں، تو یہ آئین کا طریقہ کار نہیں تھا، غیر آئینی طریقہ کار تھا جس کو کہ اختیار کیا گیا۔ تو اگر پاکستان فرسٹ کی بات ہے تو پاکستان فرسٹ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی حکومت کو یا صدر پاکستان کو جو کام کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ 9 مارچ کی صورتحال جو ہے اس کو واپس بحال کریں، چیف جسٹس کو غیر فعال کرنے والا کام ختم کر کے چیف جسٹس جو ہیں ان کو واپس فعال کر کے ان کو کام کرنے دیں۔ جو ریفرنس ہے اس ریفرنس کو دوبارہ ان کے پاس بے شک بھجوا دیں، لیکن چیف جسٹس کو موقع تو دیں کہ وہ اس ریفرنس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر چیف جسٹس جو ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ کوئی غیر آئینی، تو حکومت جو ہے جس حکومت نے یہ ریفرنس بھجوایا ہے اس حکومت کی 2/3 اکثریت ہے پارلیمنٹ میں، حکومت جو ہے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، حکومت کسی اور طریقے سے جو ہے وہ چیف جسٹس کے خلاف بھی ایکشن لے سکتی ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے جس طریقے سے 9 مارچ کی صورتحال پیدا کی گئی ہے اور اس کے بعد کی صورتحال ہے، وہ صورتحال آئین کے مطابق میرے خیال میں نہیں ہے۔ میں موجودہ چیف جسٹس کیس کو ڈسکس نہیں کر رہا، آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم سب قانون دان ہیں، سب جوڈس کیس ہے، ہم اس پر کومنٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے جو بات کی میں نے صرف 9 مارچ کے ایکشن کے اوپر بات کی ہے، اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان فرسٹ ہے تو اس کے لیے جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کے 9 مارچ کی صورتحال جو ہے اس کو بحال کریں، ریفرنس واپس لیں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو فعال ہو کے ان کو قانون کے مطابق کام کرنے دیں، اور اگر کوئی ان کو اعتراض ہے تو نئے سرے سے اپنا ریفرنس جو ہے ان کو بھجوا کے بھیجیں، اور آئین کے دائرے میں لیجسلیچر جو ہے جو ہماری مجلس شورا ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ جو چاہے بعد میں اس میں ترامیم کر سکتی ہے۔ تو یہ والی میری بات اس ریفرنس سے تھی کہ جی پاکستان فرسٹ جو ہے، میں آپ لوگوں سے اپنی سولیڈیرٹی جو ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جس کام کے لیے جس طرح سے آپ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، مجھے بلکہ سن کے خوشی ہوئی، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، میں بھی although یعنی میں دوسرے ملک میں پریکٹس کر رہا ہوں لیکن still I am advocate of high court in this country and apart from that I have been working in this country۔ میری اس ملک سے محبت ہے اور میں آپ ہی کا حصہ ہوں۔ اگر باہر بھی کبھی بات ہوتی ہے، ہم نے وہاں پر بھی جو ہے پاکستانی لائرز ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، تو ہم جو ہے ان ساری چیزوں سے میں آپ ہی کے ساتھ ہیں۔ تو جو لوگ آپ کر رہے ہیں اس کا جو ہے میں اس پہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، آپ کو اس کے اوپر جو ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میری طرف سے آپ کو اس کی بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ جو ہیں بہت محنت سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ اس کے لیے دل اور جس کو کہتے ہیں گردہ جگر چاہیے کہ آپ جو ہے روزانہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اور اس بھوک ہڑتال کے علاوہ جو ہے آپ لوگ ونس اے ویک جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے مالی مفادات کو چھوڑ کے، تو آپ جو ہے ایک روز اسٹرائک آبزرو کرتے ہیں، اور 3 سال آئے ہیں یہاں پر اخبار میں، اور وہ کلاس سے آپ کو بڑی محبت ہے، خود بھی آپ وکیل ہے ماشاء اللہ سے۔ گجرات بار کا ایشو جو ٹیپو کے خلاف ہے یہ ایسا 3-4 سال سے چل رہا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ گجرات کے لوکل اخباروں میں آتی رہی ہے بات، بلکہ نیشنل اخباروں میں بھی آتی رہی ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ بات گئی ہے۔ جب گجرات بار پر حملہ ہوا اس وقت بھی یہ بات انٹرنیشنل لیول پر بھی لوگوں نے سنی۔ آپ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، انگلینڈ میں موجود تھے، آپ تک بھی ڈیفینیٹلی یہ بات پہنچی ہوگی۔ آپ نے اس وقت ہماری بات کے لیے یا اس کاز کے لیے وہاں پر جو کارروائی کی، اس کو کوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس لیے جھوٹ نہیں بولتا۔ بات یہ والی ہے کہ جیسے کہہ رہی ہے کہ جہاد 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد جو ہے بالسیف ہے، دوسرا جہاد باللسان ہے، تیسرا جہاد بالنیت ہے۔ تو جہاں تک ہے کہ جی میں نے اس کے لیے کیا کیا وہ اپنی جگہ پہ ہے، میں نے پہلے اعتراف کیا کہ بھی میں نے جس جہاد بالسیف یا جہاد باللسان والی بات نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کا یہ والا مسئلہ ہے، میں وہاں پر رہتے ہوئے اس مسئلے کے بارے اگر آئندہ کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ میں نے جیسے خود ہی کہا کہ میرے خیال میں 3 سال کی جو جدوجہد یا بائیک آؤٹ ہے یہ ایک ریکارڈ ہے، تو آئندہ میں اس مسئلے کو اپنے دوستوں سے اور اپروپریٹ فورمز پہ میں اس کو مثال کے طور پہ پیش کروں گا کہ ایک ڈی پی او کے خلاف احتجاج کو انہوں نے شروع کیا۔ جی ضرور آپ کے یادوں کا پتہ نہیں آپ اس ٹائم ہوں گے یا نہیں، میں ہونا جب یہ کنسٹیٹیوشن بنا تو اس پہ جو یعنی مدبر قسم کے لیڈر تھے اس ٹائم، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو اس وقت سیاست پہ چھائے ہوئے تھے، انہوں نے اختلاف کر دیا تھا سائن کرنے پہ، مثلاً ولی خان غوث بخش جو
उन्होंने कहा था कि जब जो असल रूट है जी, असल रूट जिसकी वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ है कि उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने या बस पाकिस्तान वालों ने हमारा इस्तेसाल किया, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए मतलब अलहदा हुआ है। आम जो जनरल आप जैसे दानिशवर कहते हैं कि इकनॉमिक काज थी ऐसा हो कि ऐसी सूबाई खुद मुख्तारी रख ली जाए कि आइंदा जो मुल्क जो है ना वो टूटने ना पाए, हम ही इस पर दस्तखत करते हैं। ज़्यादा हम उसको किसी चीज़ें छोटे होंगे लेकिन ऐसे लगे कि आइंदा जब ऐसी ना हो तो उस वक्त बात मजबूरी उसको कहा गया था कि भाई आप साइन ला दें क्योंकि पाकिस्तान तो टूट गया है, तो इस पर टूटा हुआ पाकिस्तान फाटकर किसी से एक आप साइन कर दें। तो बाद में सूबाई जो खुद मुख्तारी है ना उसको आहिस्ता आहिस्ता दे दिया गया। तो ये जितने हालात पैदा हो रहे हैं आप भी के साथ जितने रहते हैं साथ में इसमें इसके अंदर आप जानते हैं कि ये हालात या कुछ लिखा है सारे दोस्त खामोशी से सुने प्लीज शोर ना सवाल आप लोगों ने सुना, मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन आप तक कर देता हूँ। जफर साहब का कहना था कि 1973 ईस्वी का आइन जो बना उसमें मुख्तलिफ पार्टियों की अवामी नेशनल पार्टी के वली नामज़द और दूसरी पार्टियों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद सारी पार्टियों ने उसके ऊपर साइन कर दिए। लेकिन उस वक्त जो है आइन में जो इख्तलाफात थे उस वक्त उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान टूट गया था, तो आइन उसके बाद बनाया गया। तो अब जो मौजूदा हालात हैं क्या इसमें जो है दोबारा इसी तरह की सूरत हाल बन रही है, यही आप कहना चाह रहे थे ना? तो यानी मुख्तसर इसके बारे में ये बात मैं कहता हूँ, हमें अपनी कौम को किसी एक नुक्ते पे यूनाइट करना है और एक्चुअली जो है पाकिस्तान अलहदा हो चुका था और ये खतरा था कि इसी तरह से दोबारा मुल्क ना टूट जाए। तो मुल्क को टूटने के लिए 1973 ईस्वी का आइन बनाया गया था और ये हकीकत है, आप सब लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपने पढ़ा है कि तमाम पार्टियों ने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कुछ ले दे के गिव एंड टेक करके शुरू में ठीक है सबके इख्तलाफात थे बट अल्टीमेटली सब पार्टियों ने उस पर इत्तेफाक राय करके तो 1973 ईस्वी के कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो एक्सेप्ट किया था। और मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ है, इस तरह से आइंदा मुल्क के और टुकड़े ना हों, तो वो आइन जो है वो तमाम पार्टियों का मुतफिका नुक्ता नज़र था कि अगर इस पर अमल किया जाए तो आइंदा मुल्क के टुकड़े नहीं होंगे। अब बात ये वाली है, हकीकत ये है कि मैंने जिस किताब का जिक्र है उस किताब का एक चैप्टर है जिसका नाम है गॉस्पेल ऑफ मिलिट्री रूल, यानी मिलिट्री हुकूमत की बाइबल इसने कर दी है जिस तरह से भी कि अब दैट इज़ नो मोर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो मेरा उसमें एग्जैक्टली ये वाला उसमें सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है कि इन थ्योरी इट इज स्टिल द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बट इन प्रैक्टिस इट हैज़ बिकम द गॉस्पेल ऑफ मिलिट्री रूल। तो 1973 ईस्वी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका लिबास वो सारा कुछ वही है, लेकिन अंदर कोई और आदमी अब खड़ा हुआ है, वो 1973 ईस्वी का आइन नहीं रहा। तो ये वाली जो बात है, अगर आप अभी भी आपका सवाल था कि क्या मुल्क उसी तरफ जा रहा है, अगर 1973 ईस्वी का मुतफिका आइन जो है वो अगर आप उसको बहाल नहीं करते या आप कम से कम उसके बारे में कोई संजीदा सोच नहीं रखते तो हम फिर उसी समत जा रहे हैं जहाँ हम 1971 से पहले जा रहे थे। विद ड्यू अपॉलॉजी अगेन इफ़ वी लव पाकिस्तान, अगर जो है हम ये मेरा ये कहना है कि अगर हमारे हुक्मरान का ये कहना है कि पाकिस्तान फर्स्ट, तो पाकिस्तान फर्स्ट के लिए जैसे मैंने कहा कि आप चीफ जस्टिस साहब को 9 मार्च की पोजीशन पे बहाल कर दें सारी चीज़ों को, तो पाकिस्तान फर्स्ट आता है। मेरी ज़ाती राय ये वाली है कि अगर 14 अगस्त 1973 की सिचुएशन पे आप आइन को बहाल कर दें तो पाकिस्तान फर्स्ट आता है। सारी पार्टियां उस वक्त भी मुतफिक होकर एक चीज़ पे उन्होंने साइन किए थे, उन्हें अगर कोई चेंजेस करनी होंगी तो दोबारा मुतफिक होकर कर लेंगी, लेकिन जितनी उसमें चेंजेस की गई हैं 8th अमेंडमेंट के ज़रिए और 17th अमेंडमेंट के ज़रिए, वो चेंजेस जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स ने नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद जो है एक महमूद खान अचकज़ई के मुकदमे में ये कह चुकी हुई है कि ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन में 8th अमेंडमेंट जो है दैट वाज अप्रूव्ड अंडर ड्यूरेस, ये लफ्ज़ हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस केस में। तो अंडर ड्यूरेस जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि 8th अमेंडमेंट अप्रूव की गई है, और 17th अमेंडमेंट जो है ये तो अभी टेस्ट होगी जब ये जनरल साहब नहीं होंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि 8th अमेंडमेंट और 17th अमेंडमेंट को कम से कम निकाल लें, और अहसन ये बात है कि 14 अगस्त 1973 की पोजीशन पे आइन को बहाल करें तो पाकिस्तान फर्स्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। शुक्रिया जी।
مائک نہیں ہے ویسے ہی بات آ جائے. ایک دو تین چیزیں میں آپ کا اس میں گرامی کیا ہے میرے پاس؟ شبیر ڈار صاحب. ٹھیک ہے جی. شبیر ڈار. 8 جو امینڈمنٹ ہے جی 235 جو ہے وہ اس میں 235 یعنی افیکٹ ہوئی ہیں یہ وہ ٹوٹلی جو ہے وہ چینج ہو کے رہ گیا ہے. اور دوسری جو لیگل فریم ورک آرڈر جو ہے 17th امینڈمنٹ جو ہے وہ یہ بھی پولیٹیسائزیشن جو ہے پولیٹیکل مطلب ہے کہ کوئٹ پرو کو کیا گیا اور ان کا بھی ذکر ہو جاتا. تیسرا جو ہے یہ اور زیادہ جو بہتر ہو جانی چاہیے تھی اگر کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ جو ہے سیم انڈیا میں کیسے ہوئی, بنگلہ دیش میں کیسے ہوئی اور سری لنکا میں, ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں یہ کتاب اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. آپ کا شکریہ. اگلے ایڈیشن کیا کرنا صدر صاحب ریکویسٹ میں دوستوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اس کا جو انہوں نے بات کی ہے شبیر ڈار صاحب نے, انہوں نے یہ بات کی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن میں 1956 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے ان سے ڈسکس کرتے اور ان سے ریلیٹڈ بات بھی ہوتی, کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کی بھی بات ہوتی. تو میں آپ کو اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ آپ تک جو پہنچے وہ کتاب کے کانٹینٹس ہیں اور کتاب کے کانٹینٹس جو ہے کتاب جیسے میں نے یہاں کوشش کی کہ مختصر بات ہو, کتاب جو ہے اس کی بھی میں نے مختصر بات کی کہ اس میں 200 سے زیادہ پیجز نہ ہوں کہ لوگ جو ہیں اس کو پڑھنے سے انکار کر رہے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ ساری چیزیں کام کی ساری باتیں ہیں. 56 کانسٹیٹیوشن بھی میں نے ڈسکس کیا ہے, 62 کانسٹیٹیوشن بھی ڈسکس کیا ہے اور یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ ان کو کن حالات میں جو ہے ایبروگیٹ کیا گیا اور اس وقت جوڈیشل ریسپانس کیا تھا اس کو بھی میں نے ڈسکس کیا. ایک آپ نے یہ کہا ہے کہ جی بات جو ہے اگر آپ انڈیا کی یا دوسرے ملکوں کی کرتے تو میں آپ کو یہ والی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو تھیسس لکھا اس تھیسس کا ایک چیپٹر تھا وہ والا جو ہے پولیٹکس آف جوڈیشری اس چیپٹر کا نام تھا اور اس چیپٹر میں کمپیریٹیو اسٹڈی ہی تھی اور وہ کمپیریٹیو آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو یو کے کی جو ہے یعنی جوڈیشری ہاؤس آف لارڈز اور دوسری کورٹس جو ہیں انہوں نے برٹن کے کانسٹیٹیوشن کو ان ریٹن ہونے کے باوجود کس طرح پروٹیکٹ کیا ہے تو اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا. اور تیسرے نمبر پہ پھر جو میں نے ساؤتھ ایشیا کی خاص طور پہ میں نے انڈیا کی جوڈیشری جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا. اور اس چیپٹر میں جس کویسچن کو میں نے آنسر کیا تھا وہ کویسچن یہ والا تھا کہ پاکستان اور انڈیا نے ایک ہی نقطے سے اپنی آزادی کے بعد سفر شروع کیا تھا اور اس کے بعد انڈیا جو ہے آج وہ بوسٹ کر سکتا ہے کہ وہ دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں جبکہ ہم آج جو بھی جو ہیں ڈیموکریسی ہونے کی بات تو کیا ہے کہ ہم آج بھی جو ہے ملٹری کنٹرول کے زیر اثر ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا جواب میں نے اس چیپٹر میں دیا تھا جس کا میں نے جواب میں پولیٹکس آف جوڈیشری کے ریفرنس سے میں نے تمام ملکوں کی جوڈیشریز کو ڈسکس کیا تھا. اور وہ والا جو ہے اس میں میں نے اپنے ملک کی جوڈیشری کی ساری چیزیں ان کو بھی میں نے ڈسکس کیا تھا. لیکن وہ چیپٹر جو ہے وہ میں نے کتاب میں سے نکال دیا ہے کیونکہ اس ملک کے قوانین کا بھی میں احترام کرتا ہوں اور میں جو ہے ساری باتیں ایک ہی فورم پہ ایک ہی طرح سے کہنی شاید ٹھیک نہیں ہے. وہ چیپٹر کوئی سخت تھا اور میرا نہیں خیال تھا کہ وہ چیپٹر جو ہے وہ میرے مفاد میں ہے. تو ایز آتھر میں نے اس کو جو ہے فی الحال ڈیلیٹ کر دیا ہے. میرا خیال ہے آپ اس سے ناراض نہیں ہوں گے لیکن میں نے ڈسکس کیا ہے. آپ کویسچن کریں گے میں جواب دے سکتا ہوں. جی مرزا صاحب. سر اگر اجازت ہو تو میں اسٹیج آ کے سر میں جب جہاں اسٹیج پہ آ رہا تھا میرے ایک دوست ہے وکیل ہیں اور ان کو انہوں نے ایک اپنی ٹرسٹ لائبریری بنائی ہوئی ہے جی تو وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میری لائبریری کے لیے کتابیں کو ڈونیٹ کر دیں. جی جی تو وہ ریلیٹڈ ہوگا. ایگریڈ انشاءاللہ ڈونیٹ کروں گا جی. تھینک یو سر. نو پرابلم. سر میں صاحب دوستوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب جو میرے پاس ان کا پمفلٹ صدر صاحب نے دیا تھا فوٹو کاپی کرا کر انہوں نے کچھ باتیں تو اس میں کر دی ہیں لیکن وہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اگر ہاؤس کی اجازت ہو صدر صاحب کی اجازت میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں اس میں سے تاکہ وہ اریٹیشن پیدا ہو. سر سوال اس کے بعد آئے چونکہ انہوں نے وہ بات جو میں نے سوال کرنا ہے انہوں نے ہائی لائٹ کی یعنی سر اس میں انہوں نے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کرتا ہوں ٹھیک سر سر وہ بات اردو میں کر چکے ہیں پنجابی میں کر چکے ہیں. میں صرف اس کی 2 لائنیں انگریزی میں پڑھ کر جو انہوں نے ایک جان بوجھ کے بات چھوڑی ہے وہ ان سے کرنا چاہتا ہوں.
مجھے نہیں پتا وہ ان سے نادستہ ہے یا دانستہ بات انہوں نے کی ہے. صحیح آپ سوال کر جی سر پہلے وہ پڑھ لوں آپ کے لحاظ سے. Both India and Pakistan gained independence on the same day from the same colonial ruler through the same Independence Act 1947. اور شکریہ. The same procedure and judicial settlements and face the same issues while developing the constitution. Despite dispute having started their journey from the same point, the two countries have gone in two diametrically opposite directions, where India can boost to the largest democracy of the world. Appreciate it. لعنت ہے پاکستانی کو پاکستان انہوں نے لکھا ہے اسی بات. میں ابھی اس کا جواب جب میں سے نہیں جواب سوال جو میں نے کرنا وہ آخر میں آ رہا ہے جی جو آپ نے جان بوجھ کے چھوڑا ہوا ہے. جی جی. While Pakistan still struggling under the military rule, شین کی بات ہے یہ. Therefore, the next question that the present study aims at answering military lies here, and the military leaders are responsible for the overthrow of the Sarji. While unlike India, Pakistan has become a military state, and how for the mullahs, یہ بات ہے جو میں نے ان سے کرنی ہے. How for the mullahs and the military leaders are responsible for the overthrow of the democratic constitutional government in Pakistan. مجھے یہ حیرانگی ہوئی کہ اتنا بڑا سکالر یہ بھول گیا ہے کہ ملا کے پاس پاکستان میں طاقت کتنی ہے, ملٹری کی طاقت کو بنتی ہے. میں ڈائریکٹ آپ سے کوشچن کر رہا ہوں کہ جو لوگ سیاہ و سفید کے مالک پاکستان بننے سے پہلے تھے, کچھ امپورٹڈ انڈیا سے آگے, ہندو انہوں نے چھوڑا پاکستان مسلمان کو گال کاٹ دیا اور وہ پارلیمنٹ میں گھس گئے. اس میں ملا بھی آیا, ملٹری بھی آیا, پاکستانی بھی آ گئے. آپ نے ان کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ وہ پارلیمنٹرین جو الیکشن لڑ کے یا نہ لڑ کے اس پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بنتے رہے, آپ نے ان کا ذکر نہیں کیا. تو سوال سے بتا ایک منٹ ہوتا ہے, یہ آپ کی دانستہ ہے یا نادانستہ ہے جو ملک کو کھا گئے ہیں نا. آدمی جو ہے وہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ مظلوم ہے. یہ بانٹتے ہیں ریوڑیاں جب ملٹری آتی ہے, جب ایک وقت آتا ہے پارلیمنٹرین, ملا پھول بانٹتے ہیں, ملٹری کو ہار بلاتے ہیں. اور دوسری بات کہ جناب والا کہ یہ جو جوڈیشری ہے, کیونکہ مجھ میں تھوڑی سی چونکہ ہم اس کارواں کا حصہ ہیں, میرے صدر نے بولا تھا جسٹس وقار صاحب کو, جسٹس صاحب آپ سے بھی غلطیاں ہوئی, آنے کے لیے غلطیاں مت کرنا. تو کیا جوڈیشری کی غلطی قوم کو تباہ کرتی ہے یا بحال کرتی ہے؟ آپ نے بہت مائنڈ لکھا ہے یار, بات کرنے کیا جو پارلیمنٹ میں آپ سب لوگوں کے جذبات کا احترام کرتا ہوں, اور مرزا مقصود صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کا میں دل سے احترام کرتا ہوں. اور ہم سب کو یہ حق حاصل ہے, مجھے بھی اور آپ سب کو بھی, کہ ہمارے فریڈم آف ایکسپریشن ہے, کانسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہم جو کہنا چاہیں ہم ضرور اس کو کہیں, صرف ایک اس پہ ہے کہ دوسرے کی فیلنگس جو ہیں ان کا بھی ہم احترام کریں. تو جو مرزا مقصود صاحب نے کہا اس کا یعنی مختصر سا جواب جو میں دینا چاہتا ہوں. نمبر ایک یہ کہ انہوں نے لفظ بات کی کہ انڈیا کے لیے لارجسٹ ڈیموکریسی کا میں نے ورڈ یوز کیا ہے. آپ سب لوگ قانون دان ہیں, انہوں نے یہ پڑھ کے آپ کو سنایا کہ ویئر انڈیا کین بوسٹ ٹو بی دا لارجسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ. میں نے لفظ یہ یوز کیا ہے کہ ایک ایسی صورتحال آ گئی ہے جہاں انڈیا کین بوسٹ ٹو بی دا لارجسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ. میں نہیں مان رہا کہ انڈیا لارجسٹ ڈیموکریسی ہے, انڈیا بوسٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ذاتی ہے کہ آپ انڈیا سے ایگری کریں یا نہ کریں, انڈیا میں ڈیموکریسی لارجسٹ ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اس ایشو کو میں نے ایشو نہیں بنایا, میں نے اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے کہ انڈیا والوں کا یہ موقف ہے. میں اس میں اپنے کومنٹس نہیں دے رہا. اگر میں کہتا کہ انڈیا از دا لارجسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ تو میری اوپینین ہوتی, اس میں میری اوپینین نہیں ہے. ملٹری اسٹیٹ کی میں نے بات کر لی, وہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے آلموسٹ 60 ایئرس جو ہیں پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں. فارمل ملٹری رول جو ہے وہ 60 میں سے 30 ایئرز ہیں, جبکہ جنرلز جو ہیں وہ انہوں نے رول کیا ہوا ہے. جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کا رول آپ کے سامنے ہے کہ یہ لاسٹ, اور جنرل یحییٰ خان بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے کہ لاسٹ اینڈ تک یعنی ابھی تک جو ہے جب تک یونیفارم چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ نہیں چھوڑا تو اسٹل دے آر دا یعنی ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں اس کے باوجود. اور جنرل جو جنرل ایوب تھے انہوں نے ضرور جو ہے بعد میں جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا عہدہ اس کا چیف آف آرمی اسٹاف کا, لیکن اگر آپ قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب شہاب نامہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے جنرل ایوب خان جو ہیں
ان کا قدرتullah شہاب نے یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ وہ پچھتاتے رہے آخری وقت تک، اور وہ یہی کہتے تھے کہ میرے سے سب سے بڑی غلطی یہ والی ہوئی ہے کہ بھی میں نے جو ہے یونیفارم کیوں اتار دیا، یا میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ کیوں چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ عہدہ نہیں چھوڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہی باتیں جو ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کے ذہن میں بھی ہیں، اس لیے وہ بھی یہ عہدہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اس طرح سے انہوں نے کہا تھا۔ تو ان کی ساری جو باتیں ہیں ان کو اپنے طور پہ جو ہے وہ میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی میں نے دانستہ کیا یا نادانستہ کیا، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کا بنیادی پرنسپل ہے کہ ایوری باڈی از انوسینٹ انلیس پروفڈ گلٹی۔ اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ والی بات ہے کہ یہ دانستہ ہے یا نادانستہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ شک میں ہیں۔ اگر آپ شک میں ہیں تو اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ہمیشہ آتھر کو جانا چاہیے، تو اس لیے آپ مجھے اس سے بری رکھنا جی شاہ صاحب فل ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ول بی ریسٹورڈ کہ ہو جائیں گے، لیکن آپ نے لیکچر میں کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اتنے ڈس آنیسٹ تو نہیں ہو سکتے تھے کہ اگر ان کے خلاف جوڈیشل انکوائری ہوتی، وہ انکوائری جو سپریم جوڈیشل کونسل میں انکوائری اگر ہیلڈ ہوتی تو وہ اپنی جگہ، جیسا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ہیڈڈ بائی تھی، جو فرسٹ ایلیمنٹ تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وہ اپنی جگہ کوئی اور بندہ بھی دے سکتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے اگینسٹ انکوائری ہیلڈ ہو رہی ہو تو کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے جو جونیئر ججز ہیں اس سن سے ان کے خلاف کوئی ڈیسائیڈ کر سکیں گے؟ ہاں، آئندہ جو آرٹیکل 209 ہے اس کے اندر جو ایک خلاف محسوس ہوتا ہے، کیا اس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ خود ہی ٹھیک ہے وہ آنیسٹ تھے ججز، سپوز کیجیے کوئی ایسا جج ہو جو آنیسٹ نہ ہو اور اس کے خلاف اگر جوڈیشل انکوائری ہیلڈ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے بات کہتے جو آپ کانسٹیٹیوشن کی ان ویو آف کانسٹیٹیوشن اس میں کمنٹ کریں۔ دوسرا سوال بھی سر ساتھ جی جی دوسرا بات یہ جو فورس سیٹیزن آف پاکستان آن فورس لیو فرسٹ دے آر سسپینڈڈ، تو in view of the constitution either these two factors are validated or not, and your opinion about آپ کی دونوں چیزیں، چونکہ میں نے پھر کہا کہ جو مسئلہ سب جوڈیس ہے ہم اس پر کومنٹ نہیں کرتے، تو اس لیے میں اس پہ زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا۔ ان نٹ شیل میں آپ کو صرف ایک مختصر سی بات یہ والی کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 209 کو اگر آپ پڑھیں تو آرٹیکل 209 میں یہ والی بات صرف چیف جسٹس کی نہیں ہے، کسی جج کے خلاف بھی بات ہے، اور جج جو ہے وہ فرض کر لے کہ جو چیف جسٹس کے بعد سینئر جج ہیں، فرض کر لے رانا بھگوان داس صاحب ہی ہیں، تو اگر ان کے خلاف اگر کوئی شکایت آتی ہے تو اس صورت میں بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر جو ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس کے علاوہ 2 سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کے وہ اس کے ممبر سپریم جوڈیشل کونسل کے ہوتے ہیں، تو اگر سینئر موسٹ جج کے خلاف ایلیگیشن ہے تو بھی تو یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو موجودہ چیف جسٹس کی ہے۔ تو اگر جو ہے وہ والا جج جو ہے آئین ہی اس کے لیے راستہ مہیا کرتا ہے کہ ایسی صورت میں اس جج کی بجائے اس سے اگلا جج جو ہے وہ اس کی ہیئرنگ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جج جس کے خلاف جونیئر جج ہیئرنگ کر رہا ہے وہ فیصلہ دے رہا ہے، تو آئین اس پہ ٹرسٹ کر رہا ہے کہ وہ فیصلہ دے سکتا ہے، اور اس لیے اگر باقی کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ دے سکتے ہیں، جونیئر جج فیصلہ دے سکتے ہیں، تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ جی موجودہ سٹنگ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے دوسرے جج صاحبان جو ہیں وہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتے تھے، تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ ہم پہلے سے ہی ہم جج صاحبان کی نیت پہ شک کر رہے ہیں۔ جج صاحبان جو ہیں اتنے اعلیٰ مقام پہ بیٹھ کے ہمیں یہ ان سے توقع ہوتی ہے، اور میرے خیال میں یہ بجا توقع ہے، کم از کم میری جو توقع ہے کہ وہ پھر بھی انصاف کرتے، اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو جن جج صاحبان کے خلاف چیف جسٹس صاحب نے اعتراض کیا ہے کہ انہیں ان پر جو ہے یہ ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں آپ چینج کر دیں، تو وہ بھی تو جونیئر جج صاحبان ہی ہیں نا۔ اگر وہ جونیئر جج صاحبان جو ہیں چیف جسٹس صاحب خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے شبہ ہے کہ یہ میرے خلاف فیصلہ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والے جونیئر جج صاحبان جو ہیں اگر ان کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں تو باقی جونیئر جج صاحبان بھی تو فیصلہ دے سکتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ایسا ہے کہ جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اوپنلی فیصلے دیے ہیں۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، ججز کیس آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت بھی یعنی جب 13 اور 14 امینڈمنٹ کی بات ہو رہی تھی، جس کی وجوہات ہیں کہ اس ملک میں آئین بدلتے رہے، آئین کی شکل و صورت بدلتی رہی، اس لیے کسی بھی جسٹس منیر صاحب کے بعد کوئی بھی قابل ذکر کتاب مارکیٹ میں نہیں ہے کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشن۔ ایک تو ہم آپ کے مشکور ہیں کہ پاکستان میں اس موضوع پر آپ نے کتاب لکھی ہے جس پر کوئی قابل ذکر جسٹس منیر کے بعد کتاب نہیں ہے۔ دوسری بات کہ پاکستان کی فضا
ریاستی جبر کی وجہ سے، سوسائٹی کی جبر کی وجہ سے علمی فضا نہیں ہے. یہاں پر کوئی بھی آدمی جو ہے جب وہ کتاب لکھتا ہے تو یہاں علمی فضا نہ ہونے کی وجہ سے، بے شمار خوف ہونے کی وجہ سے وہ سچی بات لکھنے سے گھبراتا ہے. اور آپ نے جو موضوعات سلیکٹ کیے ہیں اور ان پر جس طرح آپ نے سچی باتیں کی ہیں، اور یہ آج اس سوسائٹی کی بہت بڑی ضرورت ہے. میں ان سب باتوں کے لیے آپ کو ایک دفعہ پھر تحسین پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں مصطفیٰ صاحب کی طرف خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے نہ صرف ایک بڑا انوکھا موضوع چنا ہے اور اس میں صرف ان کی ذہانت نہیں جھلکتی، ان کی دلیری بھی جھلکتی ہے. اس کو ٹرم کرنا ان ہولی الائنس میں سمجھتا ہوں بڑی جرت کی بات ہے. ایک دو باتیں انہوں نے کی. میرا ذاتی خیال ہے کہ جو آئین بنائے جاتے ہیں وہ ملکوں کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، آئینوں کو چلانے کے لیے ملک نہیں بنائے جاتے. اور جو ایک رائٹر ہے جو کانسٹیٹیوشن پہ لکھ رہا ہے اس کو اتنی جسارت کر لینی چاہیے کہ اگر آئین میں کوئی چیز مناسب نہیں ہے یا اپلیکیبل پریکٹیکلی نہیں ہے تو اس کو کہے کہ اس کو درست کرنا چاہیے. یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر 209 اب جو اس موجودہ افتخار محمد کیس میں سامنے آئی ہے اور بہت سے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ 209 صحیح نہیں ہے، اس میں اسپیسیفکلی چیف جسٹس کے احتساب کا طریقہ کار نہیں لکھا گیا. اور جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا، وہ چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے یا تو مواخذے کا ہونا چاہیے جس طرح صدر پاکستان کو امپیچ کیا جاتا ہے، اس طرح اس کے احتساب کا طریقہ، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کوئی بندہ احتساب سے بالا تر نہیں ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو 1973 کا آئین بن گیا ہے وہ جیسا بھی ہے ہمیں ملک کو اس کے مطابق ہی چلانا چاہیے. ہمیں کچھ اور ایونیوز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر غلط چیزیں آ گئی ہیں تو ہم ان کو امینڈ کیسے کر سکتے ہیں. 17 امینڈمنٹ پہلے ہو گئی ہیں، ایک اور ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اس کو کیس بھیج دیا جاتا اور جو ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ خود دیکھتے کہ کیا کریں گے. یہ بھی تھوڑی سی وضاحت طلب بات ہے. کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے خلاف ریفرل چیف جسٹس خود سنتے ہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو پٹیشن کی ہے افتخار محمد چودھری بنام وفاق پاکستان، اس میں 132 ریلیف جو ہم نے مانگے ہیں ان میں سے ایک ریلیف یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف آرٹیکل 209 آئین پاکستان کے تحت ریفرنس آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس کو یہیں پہ ختم کر دیں. سپریم کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرے اور یہیں پہ ختم کر دیں. اس بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ اور آخری بات کہ جو آپ نے اپنا آخری چیپٹر لکھا ہے بریکنگ آف ان ہولی الائنس، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو موجودہ تحریک چلی ہے عدلیہ کی آزادی کی، اس کے لیے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ان ہولی الائنس جو ہے یہ بریک ہو؟ اور کیا تھوڑا سا ہمیں انتظار نہیں کر لینا چاہیے اس کتاب کے چھاپنے میں کہ اگر اس کا نتیجہ جو ہم توقع کر رہے ہیں وہ نکلتا ہے اور عدلیہ مکمل ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے آزاد ہو جاتی ہے تو یہ شروع سے لے کے آخر تک بریکنگ تک یہ مکمل ہو جائے اور ایک چیپٹر جو آخری چیپٹر ہے 7 اس کو ہی مزید اس میں موجودہ تحریک کا تذکرہ بھی ہو جائے. آپ کی چونکہ بہت ساری ان کا آئین میں امپیچمنٹ کا طریقہ کار ہونا چاہیے تو آپ لوگوں کو علم ہے، آپ لوگوں کی یادداشت کو کانسٹیٹیوشنل لا کو ریوائز کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن جو بنا تھا اس میں ججز کی امپیچمنٹ کا ہی پروسیجر تھا، اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کا پروسیجر نہیں تھا. اور اس میں یہ والا تھا نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس بلکہ جج صاحبان جتنے بھی ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے جو ہے آپ سپریم جوڈیشل کونسل نام کی اس وقت کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ والا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہے ان کو امپیچ کرے گی. یہ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کا پروسیجر تھا اور یہ پروسیجر انہوں نے جو ہے بورو کیا تھا یا لیا تھا. یہ والا پروسیجر جو ہے یہ تھا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں یہی پروسیجر تھا جو کہ انہوں نے آپ سینئر وکلا جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے ساری چیزوں کا، یہ انہوں نے وہاں سے لیا تھا. اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں کہاں سے آیا تھا کہ برٹش گورنمنٹ کا اب بھی برٹش ان ریٹن لا کا یہی پروسیجر ہے کہ اگر انہیں کسی جج سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پارلیمنٹ امپیچ کر سکتی ہے، کوئی سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے. تو ایکچولی جو ہے دنیا کی ڈیموکریسیز میں یہی طریقہ کار ہے ججز کی ریموول کا کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے اس میں آپ نے جس کا ذکر کیا ہے بریکنگ ان ہولی الائنس، اس میں بہت ساری آپ نے یہ کہا کہ جی وہ ہمیں تجاویز بھی دینی چاہیے کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، آئین میں کیا کیا خامیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے 1973 عیسوی کے آئین کو ایز اٹ از رکھ لینا چاہیے. میں نے جو کتاب میں لفظ یوز کیا ہے وہ ہے کہ 1973 Constitution should be restored with
added safeguards کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے, یعنی ایز اٹ از نہیں ہے, ہمیں کچھ اور چیزیں بھی اس کے علاوہ کرنی. اور جو ہے اس میں جو بہت ساری میں نے اس میں ریکمنڈیشنز یا پروپوزلز آپ کے لیے سجیسٹ کی ہیں, ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. ون آف دیم از جس کہ آپ ججز کی ریموول کے لیے امپیچمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ پریسکرائب کریں اور سپریم جوڈیشل کونسل کا ختم کریں. اور اس کے علاوہ اسی میں ایک اور ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی ہم بات ضرور کر رہے ہیں, لیکن میری کتاب میں جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کا نام جو ہے اس کو رکھا ہے, اور میں نے دنیا کے مختلف کنٹریز میں, خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں, گھانا میں اور نائجیریا میں خاص طور پہ اس طرح کے کونسلز ہیں, اور میں نے بتایا کہ وہ والی کونسل جو ہیں ان کی کانسٹیٹیوشن یا تشکیل کیسے ہوتی ہے, ان کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے. آپ کو اگر سپریم جوڈیشل کونسل رکھنی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل یہ 5 ججوں کی ججز کی کمیٹی ہے, یہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے. اس کو سپریم جوڈیشل کونسل بنانا ہے تو اس کا دائرہ کار انکریز کریں, تشکیل نو کریں. اس میں نے کہا ہے کہ وکلا کے بھی کم از کم 2 نمائندے ہونے چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل میں. اس کے علاوہ جنرل پبلک کی طرف سے بھی, یعنی آپ اس کو پہلے الیکٹڈ یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہو, 2 ان کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہونے چاہیے. تو میں نے سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں ایک اچھی خاصی میرے خیال میں کم از کم 5-6 صفحے کی میری ریسرچ ہے, جس میں نے بتایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس طرح سے ہونی چاہیے اور اس کا یہ دائرہ کار ہونا چاہیے, اور اس کا کام جو ہے صرف ججز کے خلاف ایکشن لینا ہی نہیں ہے, بلکہ ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا بھی اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے. جیسے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کام کر رہا ہے, دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں, تو ججز ایک رات کسی کو خیال آیا, کسی معذرت کے ساتھ ایگزیکٹو کو یا جوڈیشری کے چیف جسٹس کو خیال آیا کہ میں نے محمد علی کو جج بنانا ہے, تو انہوں نے سپورٹ کو اس کو جج بنا دیا. تو میں نے کہا یہ والا سسٹم آف نو میرٹ میرا لفظ ہے, دس از دا سسٹم آف نو میرٹ, دس شوڈ بی ایبولشڈ, اور اس کی بجائے ایک فیئر سسٹم, ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے, جس میں جو آدمی ڈیزرو کرتا ہے اس کو ایکسپیکٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو اپوائنٹ بھی کیا جانا چاہیے. اور یہ تمام ججز کی میں نے بات کی کہ ان سب ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے انکلوڈنگ دا ہائیسٹ یعنی لیول سپریم کورٹ کے جج تک نیچے تک جو ہے اس کا پروسیس جو ہے اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو انوالو کرنا چاہیے. میرے خیال سے یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے, اور میں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس میں تبدیلیاں سب کچھ ہو سکتا ہے, بٹ میں نے بات کی ہے کہ اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا یہ ہو سکتا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی بہتر تجویز ہے تو ہم اس کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں نے ساری باتیں کہہ دی, اور شکریہ.